الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله مولانا العلي العظيم۔ سورۃ الہمزہ یہ بھی مکے دور کی ایک سورت ہے۔ سورت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ کے چند نامور سردار خنس بن شریق، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مجلس میں اور مؤمنین غریب مسلمانوں پر بدگوئی، بری زبان استعمال کر رہے تھے، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کی عبادتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، عیب نکالا کرتے تھے، طعنہ دیا کرتے تھے۔ انہی کے سلسلے میں یہ سورت نازل ہوئی۔ آپ جانتے ہیں ایک حق اللہ ہوتا ہے جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا یا روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، حج کرنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور ایک ہے حقوق العباد۔ مثال کے طور پر بھائی کا بھائی پر حق ہے، بیٹے کا باپ پر حق ہے، اولاد کا حق ہے، یا ملنے جلنے والوں کے جو حقوق ہوا کرتے ہیں۔ حقوق العباد میں سے ایک حق کسی کی عزت کرنا بھی ہے، اور کسی کی توہین سے اپنے آپ کو بچانا بھی حق العبد میں سے ایک حق ہوا کرتا ہے۔ کسی کے اندر عیب لگانا بھی بندے کے حقوق کو پامال کرنا ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر انسانیت کے حقوق کس قدر ہیں کہ مثال کے طور پر اللہ نے غائبانہ طور پر اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے اس کے بیان کرنے کو تو غیبت کہا ہے، اور اگر وہ عیب نہیں ہے، خواہ کسی کے متعلق کوئی غلط بات مشہور کی جا رہی ہے تو اس کو تو بہتان کہا جاتا ہے، اور اگر عیب ہے بھی تو بھی بیان کی اجازت نہیں ہے، اس کو غیبت کہا ہے۔ اور پھر کسی موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے بھی زیادہ سخت ہے غیبت کرنا۔ لیکن یہ تو بات ہے پیٹھ پیچھے کی، لیکن منہ پر کوئی بات کہہ دینا، دل آزاری کر دینا، یہ کہا جاتا ہے طعنہ زنی، طعنہ لگانا، طعنہ دینا۔ اس کی ممانعت یا اس کے حرام ہونا یا اس کے سلسلے میں اللہ کی ناراضگی
آج کی اس صورت کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہے اور فرمایا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو پس پشت عیب نکالنے والا ہو اور طعنہ دینے والا، پیٹھ کے پیچھے یا چہرے کے سامنے روبرو طعنہ دینے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا چونکہ یہ لوگ مذاق بنایا کرتے تھے، نقلیں اتارا کرتے تھے، ہنسایا کرتے تھے لوگوں کو، اور یہ کام کبھی کبھی روبرو بھی کیا کرتے تھے، لہذا کسی کا مضحکہ بنانا، تمسخر اڑانا، مذاق بنانا، طعن و تشنیع کرنا، اور یہ ہوتا اس وجہ سے ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اچھا اور دوسرے کو خراب سمجھتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ میرا تو ہر عمل لوگوں کے لیے قابل تقلید ہے، میں جو چاہوں وہ کر لوں، اور دوسرا اپنے آپ کو تو دوسروں سے بہتر اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ آدمی کرتا وہ ہے جس کے اندر کبر ہوتا ہے۔ لہذا اسی صورت کے اندر کبر کی بھی برائی بیان کی گئی ہے۔ بالآخر آپ اگر سنیں گے تو یہ صورت در حقیقت کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب اس سے ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ طعنہ دینا، منہ پر عیب لگانا، یہ پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا، یہ کفار کی علامت تھی، لیکن افسوس کہ مسلمانوں میں یہ عادت کثرت سے رائج ہے۔ ایک وقت تھا جس کو خیر القرون یا خیر القرون سے لگ کر جو زمانہ تھا، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک قول بڑا مشہور ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن مجھ سے اللہ غیبت کے بارے میں مجھ سے مواخذہ نہ کریں گے، یعنی میں نے زندگی میں کسی کی کوئی غیبت نہیں کی ہے، لہذا اللہ مجھ سے کبھی غیبت کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ بہرحال یہاں اللہ نے غیبت ہو یعنی پیٹھ پیچھے عیب لگانا ہو، یا سامنے منہ پر روبرو آ کر کوئی گندہ جملہ کہنا ہو، یہ تمام کے تمام کافرانہ خصلتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ نے ان سب کو غرور اور کبر کی علامت بیان فرمایا، اور فرمایا کہ یہ سب ہوتا ہے مال و دولت کی وجہ سے، جس کا نشہ انسان کو اندھا بنا دیتا ہے۔ لہذا اللہ نے بیان فرمایا یہ کبر آتا ہے مال و دولت کی وجہ سے۔ وہ مال دار کی علامت یہ ہوتی ہے کہ الذی جمع مالا وعددہ، کہ یہ بار بار مال کو شمار کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے، اور جب پوچھا جائے کہ اتنی حرص ہوس کس بات کی، تو وہ کہتا ہے کہ آڑے وقت پر کام دے گا، کام آئے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور یہ اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ اس کے برتاؤ سے یہ معلوم ہوتا ہے، تکبر کرنے والے مالدار کے برتاؤ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال کبھی اس سے جدا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ کوئی بھی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، مجھے یہ مال بچا لے گا۔ اللہ نے اس خیال کی، اس جھوٹے خیال کی تردید فرمائی ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، ارے یہ مال تو ہمارے ساتھ قبر تک نہیں جاتا۔ جب یہ مال ہمارا دنیا میں ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو آخرت میں کب ساتھ دینے والا ہے؟ اللہ نے اس بات کی تردید فرمائی، کلا، ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ تمہیں تمہارا مال بچا لے گا، بلکہ یہ تو موت کے بعد قبر تک بھی، دنیا میں جب کہ ابھی حالات دنیا ہیں،
آدمی کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے جانے والا، خالی ہاتھ جایا کرتا ہے، ادھر آنکھیں بند ہوئیں، ادھر دوسرے لوگوں نے اس دولت پر قبضہ جما لیا۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں آخرت کا معاملہ جب دنیا میں آڑے وقت پہ کام نہیں آیا، جس وقت انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، تو آخرت میں کیسے بری سزا سے بچا سکتا ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا ایسے شخص کے بارے میں یہاں یاد رکھنا چاہیے، کل بھی یہ بات بیان کی گئی تھی، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہی جا چکی ہے کہ مال وہی برا ہے جو اپنی محبت میں انسان کو اندھا کر دے، ہر وقت اسی کے انتظام اور انصرام میں لگا ہوا ہے۔ اور اگر مال کی اس طرح کی محبت نہیں ہے بلکہ اس سے دین اور دنیا کے بہت سے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، جس مال کی برائی بیان کی جا رہی ہے وہ مال ہے جس کی محبت دل کے اندر ہو۔ اگر مال کی محبت دل کے اندر نہیں ہے بلکہ نیک ارادوں سے اس کو حاصل کیا جا رہا ہے اور اس کے حاصل کیے جانے میں نہ تو حقوق اللہ کو ختم کیا جا رہا ہے نہ حقوق العباد کو، تو اب یہ مال اللہ کے قربت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اور اگر وہ مال اللہ کی قربت کا ذریعہ نہیں بن رہا، لوگوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، تو اب سمجھ لیں اللہ نے ایسے مال کی برائی بیان فرمائی اور فرمایا کہ آڑے وقت تو کیا کام آتا، جب یہ آخرت میں کیا کام آتا جب یہ دنیا میں کام نہیں آیا۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایسے لوگوں کو ایسی آگ میں ڈالا جائے گا کہ جس آگ میں جو کچھ پڑے، صرف انسان ہی نہیں، جو کچھ پڑے تو وہ آگ اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے۔ اللہ نے جہنم کی حقیقت کو بیان فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، آپ کو کیا معلوم ہے کہ چورا چورا توڑ پھوڑ کر دینے والی وہ آگ کیسی ہے؟ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، وہ آگ ہے اللہ کے حکم سے سلگائی گئی ہے، جلائی گئی ہے، جو بدن کو لگتے ہی دلوں تک پہنچ جائے گی۔ یعنی وہ آگ، ایک تو سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی سلگائی ہوئی نہیں ہے بلکہ اللہ کی ہے، اور اس کی جلن کا عالم یہ ہے کہ بدن کو لگے گی فوراً دلوں تک پہنچ جائے گی اور جسم کو اور روح کو سب کو جلا کر خاک کر دے گی۔ اور اس پر مرنے کے بعد بھی بس نہیں، مرنے والا یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ عذاب کا خاتمہ ہو جائے، مگر یہ اس کی تمنا پوری نہ ہوگی۔ حدیث میں بھی جہنم کی آگ کی حالت کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ 1000 برس تک جلائی گئی کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر دہکایا گیا، پھر سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دہکایا گیا، تو وہ آگ سیاہ اندھیرے کی مانند ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ وہ اندھیرے کی مانند ہے۔ آپ نے بھی جہنم کی آگ کا تو ویسے اس کا مقابلہ ہی کیا، لیکن آپ نے دنیا میں بھی آگوں کو اگر آپ آپس میں مقابلہ کریں تو کوئی آگ آپ کو الگ شکل کی نظر آئے گی، کوئی آگ گیس کی آگ وہ اس کی شکل الگ ہوتی ہے، لکڑی سے نکلنے والی آگ کی شکل کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی طرح جس آگ سے لوہے کو کاٹا جاتا ہے وہ آگ کی شکل الگ ہوتی ہے، اس کی تیزی الگ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جہنم کی جس آگ کی صفت اللہ نے یہاں بیان کی ہے اس کی سختی کے لیے اللہ نے بس اتنا بیان فرمایا کہ جسم کو لگے گی اور لمحے بھر کے اندر جسم کو خاکستر کر دے گی، جلا کر راکھ کر دے گی۔ یہ اللہ نے جہنم کی آگ کی صفت کو یہاں سورہ ہمزہ کے اندر بیان فرمایا، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کبر کرنے والے ہیں، منہ پر طعنہ دینے والے، پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرنے والے، مال کو جمع کر کر تکبر کرنے والے، ان کے لیے اللہ نے
یہ برائی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو مہربان ہے اور سب پر مہربان ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے اس آدمی کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا ہو اور منہ پر سامنے طعنہ دینے کا عادی ہو۔ تمہارے اندر تو یہ خرابی ہے، تم تو ایسا کرتے ہو، یعنی اگر کوئی عیب ہے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر ذلیل کرنے کی عادت، یہ طعنہ دینا کہلاتا ہے۔ ہاں، اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے، آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو طعنہ نہ دیں، بلکہ جس طرح شیشہ ہے، اگر آپ اس کے اندر اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوں، آپ کے عیب بھی بیان کرتا ہے لیکن صرف آپ سے کرتا ہے اور آپ کو ہلکا دکھانا مقصود نہیں ہوتا۔ طعنہ اس کو کہا جاتا ہے کہ سامنے والے کو شرمندہ کیا جائے۔ یہ اسلام کے اندر بہت زیادہ اس کی ممانعت اور شناعت برائی کو بیان کیا گیا۔ اس جملے میں بھی اللہ نے اسی کی برائی بیان فرمایا کہ بڑی خرابی ہے۔ ویل کہا جاتا ہے، جہنم کی ایک وادی بھی ہے، اور ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے بڑی خرابی ہے اس آدمی کے لیے جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا، منہ پر طعنہ دینے کا عادی ہو۔ الذی جمع مالا وعددہ، وہ شخص ایسا ہے کہ جس نے مال اکٹھا کیا ہو اور اسے گنتا رہتا ہو۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، یعنی ہمیشہ کام دے گا، اسی کی گنتی میں لگا رہتا ہے اسے، تو یہ مال گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ جب کسی پر مال کی محبت سوار ہو جاتی ہے تو یہ سمجھتا ہے یہ مال مجھے ہر مشکل کے ذریعے سے نجات دے گا، اور وہ موت سے غافل ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے منصوبے تیار کرتا رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، اس کو تو ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی ہو۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ چورا کرنے والی کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ التي تطلع على الافئدہ، جو دلوں تک جا چڑھے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، یقین جانو وہ ان پر بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، جبکہ وہ آگ کے لمبے چوڑے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ گویا کہ آگ کے شعلے لمبے چوڑے ستونوں کے شکل میں ہوں گے اور وہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی ایسے شعلوں سے حفاظت فرمائے۔